بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں پر عذاب اس لیے نازل ہوتا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کرتی ہیں، کہ جب لوگ ظلم اور زیادتی کی حدیں پار کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا کے طور پر اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ پس تم میں سے پہلی امتوں میں ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ماں سوا چند لوگوں کے جنہیں ہم نے ان سے نجات دی تھی، اور ظالموں نے اس عیش و نشاط کی پیروی کی جس پر وہ جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ اور آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی ظلم کی وجہ سے بستیوں کو تباہ کر دے جبکہ ان کے رہنے والے نیک لوگ ہوں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتوں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو کہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیتے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے، ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے، دین کے بارے میں بتاتے، اور برائیوں سے، گناہوں سے، ہر قسم کی برائی سے انہیں ڈراتے، ان کو بتاتے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ درست ہے۔ ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے، لیکن ماں سوا چند لوگوں کے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے، تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی قوم کو بتاتی تھی، اپنی قوم کو نیکی کی ہدایت دیتی تھی، صراط مستقیم پر ان کو چلاتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی عیش کی پیروی کرتے تھے، جو ان کا دل کہتا تھا وہ اسی کی پیروی کرتے تھے، وہ شریعت کو نہ دیکھتے تھے، اور وہ لوگ مجرم تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا کہ جہاں نیک لوگ رہوں۔ اگر اس قوم میں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا جبکہ اس کے رہنے والے اس قوم میں نیک لوگ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں عذاب نازل ہونے کے دو سبب بیان فرمائے گئے۔ پہلا یہ کہ ان میں نیک لوگوں کی ایک ایسی جماعت نہ تھی جو کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر ہدایت دیتی، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاتی۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ اپنی فانی لذات، شہوت اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اور اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ تو جن قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا، ان پر ایسا ہماگیر عذاب نازل فرمایا کہ وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ایسا فرمایا کہ وہ لوگ صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، ان کو دنیا سے مٹا دیا گیا، ماں سوا حضرت یونس علیہ السلام کے، کہ وہ قوم انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو دیکھ لیا تھا، اس آثار کو دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر لوگ نیکی کا حکم چھوڑ دیں، نیکی کا حکم چھوڑ کر برائیوں کو اپنانا شروع کر دیں اور اپنی فانی لذات، خواہشات، اپنے اقتدار، اپنی طاقت کا غرور کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، تو ان قوم کو، ان لوگوں کو عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے، ان پر عذاب کا خطرہ ہے۔ بات ظلم کی چل رہی تھی، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں پر اس وقت عذاب نازل ہوا کہ جب ان کی قوم لوگوں کو عذاب پہنچانا شروع کر دیا تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور مخلوق پر ظلم کرتی تھی۔ ظلم کرنے کی وجہ سے جب ان لوگوں نے ظلم کیا، مخلوق پر ظلم کیا، اس ظلم کرنے کی وجہ سے تب ان پر جا کر عذاب نازل ہوا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں، اس کے ظلم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے، اس کو ظلم کرنے سے نہ روکے، تو قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ یعنی المختصر یہ کہ قوموں پر عذاب ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے آتا ہے۔ جب لوگ ظلم، زیادتی کی حدیں پار کر دیتے ہیں تب ان پر عذاب آتا ہے۔